آپ کی اطہر بھائی کیا رائے ہے؟ کیا یہ ہائیبریڈ نظام چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، میرا خیال میں تو جو آئین اور قانون کے مطابق نظام ہے وہ چلنا چاہیے. تو وہ 2018 کے بعد چل رہا تھا. 2018 کے بعد وہ نظام چلا. 2018 نہیں، یہاں پہ جی 1950 کی دہائی سے ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے. اور وہ غلط، اور وہ جب بھی چلا وہ غلط چلا. تو آف کورس جب بھی چلا غلط ہی چلا. جب آپ یا تو نا آئین کے اندر ایک چیز گنجائش پیدا کر دی جائے. اب خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی 90 کی دہائی میں ہائیبریڈ ہو جاتا، تو جب جہانگیر کرامت صاحب نے اس وقت فرمایا تھا کہ جناب نیشنل سیکورٹی کونسل بنا دیں، تو میاں صاحب نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا تھا. میاں صاحب نے کہا تھا دو استعفیٰ، تو وہ بیچارے استعفیٰ دے کے دل برداشتہ ہو کے، تو میاں صاحب نے اس کو ٹھیک کیا تھا. ان سے میاں صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کا رائٹ تھا وہ کر سکتے تھے نا. میں یہی پوچھ رہا ہوں سر، ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ آج 2024 میں لوگوں کو، آج کو چند لوگوں کو ہائیبریڈ نظام آج برا لگ رہا ہے، 2018 میں نہیں برا لگ رہا تھا. جن کو 2018 میں برا لگ رہا تھا آج 2024-25 میں نہیں لگ رہا. بالکل یہی تو المیہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نہج پہ نظام آج پہنچا ہوا ہے، ٹو بی آنیسٹ ہم نے کسی جمہوری دور میں نظام کو اس نہج پہ نہیں دیکھا. اچھا، اب یہ جو تعویل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا ہائیبریڈ تھا، اب بہت زیادہ ہائیبریڈ ہو گیا ہے. ایکچولی یہ بھی اعتراض ہو گیا. مطلب ہمیں آدھا کو گلاس جو ہے نا وہ ہائیبریڈ کا دے دیں، ٹھیک ہے، پورے والا گلاس سانو نہیں پسند. نہیں پورا پینا جی، آدھا پینا دیں. اگر ملک کے اندر آئین اور قانون ہے تو پھر میاں صاحب کو ووٹ پڑتا ہے تو میاں صاحب کی حکومت ہو، زرداری صاحب کو پڑتا ہے تو ان کی حکومت ہو، خان صاحب کو پڑتا ہے تو ان کی حکومت ہو. نجم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذرا، میں جلدی سے نجم صاحب کی. میں صرف ایک بات کہوں گا. دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ ہائیبریڈ نظام جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اور آئین کے مطابق بھی نہیں ہے جس ہائیبریڈ کی ہم بات کرتے ہیں. میں صرف ایک بات پوچھوں گا، صرف اور صرف ایک بات، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہائیبریڈ نظام نہ ہو تو کیا پھر آئین اور قانون کے مطابق وہ نظام ہے کہ آرمی چیف جو ہے وزیر اعظم پہ چڑھ دوڑا ہوا ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف پہ چڑھ دوڑا ہوا ہے، چیف جسٹس جو ہے اس نے اپنی تلواریں نکال کے پرائم منسٹر کو نیچے گرا رہا ہے، اور پرائم منسٹر کوشش کر رہا ہے کہ میں چیف جسٹس کے کندھوں پہ چڑھ جاؤں. یار دیکھیں، ہمیں کہیں نہ کہیں تو جا کر اس ملک کو آپس میں مل کے چلانا ہے، اور ہمیں اس پر اتفاق رائے کرنا ہے کہ پاکستان میں اداروں کی اپنی اہمیت ہے، اور شاید کسی دوسرے جمہوری ممالک جو جتنے بھی ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. میں سمپل سی بات کہوں گا کہ میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن کیا ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے؟ وہ جمہوریت کے ساتھ چلتی ہیں. آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں دیتے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جناب ادھر سے ادھر سے سب پہ جمہوریت ٹھوک دیں. اب سمپل سی بات ہے، مجھے اچھا لگے گا کہ یہ ملک اگر مل جل کر چل جائے. ایک منٹ ہے حسن صاحب، یہ جو نجم صاحب نے بات کی، چونکہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں جمہوریت ہم ڈیمانڈ کس طرح کریں؟ تو سر اس طرح تو پھر میں تو یہ والا رول لے آئیے کہ جناب ٹھیک ہے، چونکہ ہم اپنی جماعتوں میں نہیں لا سکے جمہوریت، تو پھر جمہوریت سے ویسے ہی جان چھوڑائیں، ختم کریں اس چیز کو ہمیشہ کے لیے آئینی طور پہ اس کے اوپر. اچھا، اس وقت نماز کا ٹائم ہے، میں خود نماز پڑھتا نہیں، اور میں کو منصور بھائی چلو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھو، چلو، تو پھر ختم کریں نا جمہوریت. ختم کرتے ہیں، کم از کم کہنا نہیں بنتا نا، کہنا بھی نہیں بنتا، ڈیمانڈ کرنا بھی. پہلے خود تو پڑھ لیں نا. نہیں پہلے خود تو پڑھ لیں. جی حسن بھائی، کہ کہا جاتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ بہترین آمریت بھی بدترین جو ہے نا، بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہے. ٹھیک. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کیا ترقی کر رہا ہے یا کیا ملک جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے؟ کیا حالات ٹھیک ہو رہے ہیں یا حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ بس جتنا انتشار پھیلا سکتی تھی پی ٹی آئی اس نے بھرپور کوشش کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کو ٹریک پر بھی لے آئے. انہوں نے گالیاں بھی دی، سوشل میڈیا کیمپین بھی چلائیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن الحمدللہ پاکستان آج عالمی دنیا میں اس کا وقار بلند ہو چکا ہے. اگر آپ اس کو بات پسند آتی ہے، پسند آئے، نہیں پسند آتی، نہ پسند آئے، اطہر کاظمی صاحب نے ہندوستان کو شکست دی ہے. اطہر کاظمی صاحب، آپ کو یہ پسند آئے، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں.